دعائے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے اس نام کا سوال کرتا ہوں جس کو پڑھا جائے تو اس سے آسمان لرز اٹھتے ہیں اور زمینیں پھٹ جاتی ہیں، اور اس سے بادلوں کو توڑ دیتا ہے، اور اس سے پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں، اور اس سے ہوا چلتی ہے، اور سمندر کم ہو جاتے ہیں، اور اس سے موجیں ٹکراتی ہیں، اور لوگ اس سے ہلاک ہو جاتے ہیں، اور اس سے دل روشن ہو جاتے ہیں، اور پاؤں اس سے ہلتے ہیں، اور کان بہرے ہو جاتے ہیں، اور آنکھیں اس سے گھور جاتی ہیں، اور آواز اس سے عاجز ہوتی ہے، اور گردنیں اس کے لیے جھک جاتی ہیں، اور روحیں ان کے لیے کھڑی رہتی ہیں، اور فرشتے اس کے لیے سجدہ کرتے ہیں اور اس کی حمد کرتے ہیں، اور شدید خوف اس کے لیے پٹھوں کو پکڑتا ہے، اور اس کے لیے لرز اٹھتا ہے، اور اس کے لیے لرز اٹھتا ہے، اور مخلوق اس کے لیے پست ہو جاتی ہے، اور اس نام سے جو جنت پر رکھا گیا پھر آگے آیا، اور جہنم کی آگ پر پھر وہ بھڑک اٹھی، اور آگ پر پھر وہ روشن ہو گئی، اور آسمانوں پر اور وہ ساکن ہو گیا، اور بغیر ستون کے کھڑا ہو گیا، اور بغیر کسی سہارے کے ستاروں پر پھر وہ روشن اور پرکشش ہو گئے، اور سورج پر پھر وہ چمکدار ہو گیا، اور چاند پر پھر وہ روشن اور چمکدار ہو گیا، اور زمین پر اور وہ ساکن ہو گئی، اور پہاڑوں پر پھر وہ بلند ہو گئے، اور ہوا پھر چلنے لگی، اور بادل پر پھر بارش ہونے لگی، اور فرشتوں پر پھر وہ اللہ کی تسبیح کرنے لگے، اور انسانوں اور جنوں پر اور وہ جواب دینے لگے، اور پرندوں اور چیونٹیوں پر پھر وہ باتیں کرنے لگیں، اور رات ہوئی پھر اندھیرا ہوا، اور دن روشن ہو، تمام چیزوں پر جن کی تعریف کی گئی، اور جس نام سے زمینیں اپنی جگہ پر جم گئیں، اور پہاڑ اپنی جگہوں پر، اور سمندر اپنی حدود میں، اور درخت اپنی جڑوں پر، اور ستارے اپنے مدار میں، اور آسمان اپنی بنیادوں پر، اور فرشتوں نے اپنے رب کی قدرت سے رحمان کا عرش اٹھا لیا، اور اس نام سے جو مقدس اور سب سے اہم ہے، جو ازل سے موجود ہے، اپنی مرضی کا ایک مالک اور زبردست ہے، خود جلالی، عظیم، عزت والا اور غالب، حفاظت کرنے والا، خود مختار، خود طاقتور اور طاقتور حمد والا، سب سے زیادہ عزت والا، بے نیاز، ایک، منفرد، عظیم، عزت والا، اعلیٰ، اور اس نام سے جو قیمتی اور پوشیدہ ہے، اپنے علم میں عرش کو گھیرے ہوئے، پاکیزہ، پاک کرنے والا، بابرکت، پاکیزہ، حفاظت دینے والا، امن دینے والا، حفاظت کرنے والا، غالب، زبردست، خود جلالی، خالق، زندگی دینے والا، وضع کرنے والا، اولین، آخری، ظاہر اور ظاہر، ہر چیز کو وجود بخشنے والا، اور ظاہر کرنے والا، اور ظاہر کرنے والا، ہر چیز کے فنا ہونے کے بعد باقی رہے گا، وہ ختم نہیں ہوتا اور نہ ختم ہوتا ہے، اور وہ فنا نہیں ہوگا اور نہ بدلے گا، روشنی میں اور روشنی پر، ہر روشنی کے اوپر وہ روشنی جو تمام روشنیوں کو روشن کرتی ہے، اور اس نام سے جس سے اس نے اپنا نام لیا ہے، اور جس سے آسمان بلند ہوا، اور عرش اپنے عرش پر جمع ہوا ہے، اور اس سے فرشتے، آسمان، زمین، جنت اور آگ کو پیدا کیا ہے، اور اس کے ذریعہ تخلیق کا آغاز کیا، ایک منفرد، اکیلا، خود کفیل، عظیم، خود جلال، عظیم، خود معزز، غالب، خود مختار، مقدس، خود مقدس، نہ وہ جنتا ہے نہ وہ جنا ہے، اور اس جیسا کوئی نہیں، اور اس نام سے جو اس کی مخلوقات میں سے کسی کے لیے نہیں لکھا گیا، سچوں نے سچ کہا اور جھوٹوں نے جھوٹ بولا، اور اس نام سے جو موت کے فرشتے کی ہتھیلی پر لکھا ہوا ہے، ایک وہ کہ جب اس کو دیکھتا ہے تو روحیں اڑ جاتی ہیں، اور اس نام سے جو اس کے عرش کے سائبان پر نور سے لکھا ہوا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اس نام سے جو شان کے سایبان پر لکھا ہوا ہے، اور حسن کے سایبان پر لکھے نام سے، اور عظمت کے سایبان پر لکھے ہوئے نام سے، اور عزت کے سایبان پر لکھے ہوئے نام سے، اور اقتدار کے سایبان پر لکھے ہوئے نام سے، اور خوبصورتی کے سایبان پر لکھے ہوئے نام سے، خالق، بھیجنے والا، سبب، مددگار، فرشتوں کا رب،
اور عرش عظیم کا رب، اور نام سے بڑے سے بڑا، اور نام سے سب سے زیادہ عزت والا، آسمانوں اور زمین کی سلطنتوں پر محیط نام سے، اور اس نام کی جس سے سورج چمکتا ہے اور چاند چمکتا ہے، اور اس نام سے جس سے سمندر ٹپکتا ہے اور جس سے پہاڑ جمے ہیں، اور اس نام سے جس سے عرش اور کرسی قائم ہوتی ہے، اور مقدس قیمتی پوشیدہ ناموں کی قسم جو اس کے پاس ہے، اور مقدس قیمتی پوشیدہ ناموں کی قسم جو اس کے پاس ہے غیب کے علم میں، اور اس نام سے جو زیتون کے پتوں پر لکھا ہے اور اس کے ذریعے آگ میں ڈالا گیا تو وہ نہ جلی، اور جس نام سے خضر پانی پر چلتے تھے اور پاؤں گیلے نہیں ہوتے تھے، اور اس نام سے جس سے آسمان کھلتے ہیں اور جس سے تمام حکیمانہ امور الگ ہو جاتے ہیں، اور اس نام سے جس سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا سمندر پر مارا اور وہ پھٹ گیا اور ایک بلند پہاڑ کی طرح ہو گیا، اور جس نام سے عیسیٰ ابن مریم نے مردوں کو زندہ کیا اور اللہ کے حکم سے اندھوں اور کوڑیوں کو شفا بخشی، اور اس نام سے جس کے ذریعے جبرائیل، اسرافیل، میکائیل، عزرائیل عرش کے حاملین مقرب فرشتوں کو پکارتے ہیں، اور ان فرشتوں سے جو ان کے آس پاس ہیں، اور پاک روحوں سے جو تسبیح کرتی ہیں، اور اس نام کی قسم جو نہیں بھولتا، اور اس کے چہرے کی قسم جو غمگین نہیں ہے، اور اس نور کی قسم جو بجھتا نہیں ہے، اور اس کی عظمت کی قسم جو زوال نہیں کرتی، اس کی قدرت کی قسم جو زوال پذیر نہیں، اس کی بادشاہی کی قسم جو نہیں بدلتی، اس کی قدرت کی قسم جو نہیں بدلتی، اور اس عرش کی قسم جو نہیں ہلتا، اس زنجیر کی قسم جس سے آنکھ نہیں جاتی اور نیند نہیں آتی، اور اس زندہ کی قسم جو مرتا نہیں، اور اس زندہ کی قسم جو نہیں مرتا، اور ابدی کی قسم جس کو تھکاوٹ یا نیند نہیں ہوتی، اور جس کے نام سے آسمانوں اور زمین اپنے اطراف سے، اور سمندر اپنی لہروں سے، اور سمندروں میں مچھلیاں اور درخت اپنی شاخوں سے، اور ستارے اپنی زینتوں سے، اور درندے اپنی گھاٹوں میں، اور پرندے اپنی گھاٹوں میں، پرندے اپنی رونقوں سے، ان کے گھر، سورج اور چاند آسمانوں میں، اور ہر چیز اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے۔ پھر پاک ہے وہ ذات جو مخلوق کو موت دیتا ہے لیکن خود نہیں مرتا، جس چیز نے اس کے نور کو روشن کیا اور اس کے چہرے کو عزت بخشی اور اس کے ذکر کو بڑا کیا، اور اس کی الوہیت کو پاکیزہ بنایا، اور اس کی حمد کی تعریف کی، اور اس کے امر کو جاری کیا، اور اس کی قدرت کی قدر کی جس چیز کو وہ پسند کرتا ہے، اور اپنا وعدہ پورا کیا۔ ظالموں کی باتوں سے اعلیٰ اور عظیم اس کی کوئی مشابت نہیں، اس جیسا کچھ نہیں ہے، اسی کے لیے فطری خصوصیت اور حکم ہے اور برکت والا ہے۔ اللہ خالقوں میں سب سے بہتر، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور اس نام سے جس کے ذریعے اس نے اپنے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قربت بخشی۔ اللہ آپ پر اور آپ کی آل پر رحمت نازل فرمائے، یہاں تک کہ وہ سب سے دور لوٹے کے درخت سدرۃ المنتہا کے قریب پہنچے اور وہ دو کمانوں کی طرح قریب ہو گیا، اور اس نام سے جس سے اس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی بخشی، اور اپنی رحمت سے اسحاق کو عطا کیا، اور اس کی رحمت سے جو اس نے اس سے یعقوب کو عطا کی۔ وہ قمیص جب اس کے چہرے پر ڈالی گئی تو اس کی بینائی بحال ہو گئی، اور اس نام سے جس نے بھاری بادلوں کو تشکیل دیا، اور گرج اس کی تسبیح کرتی ہے، اور فرشتے اس کے خوف سے، اور جس حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف دور ہوئی اور یونس علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، 3 اندھیروں میں سلام ہو، اور اس نام سے جس سے اس نے یحییٰ نبی کو زکریا دیا اور اپنے بندے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پر فضل کیا جب اس کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دی، اور نیک لوگوں میں سے ایک بابرکت نبی بنایا، اور جس نام سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو مقربوں میں پکارا، اور اسی نام سے میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام نے آپ کو پکارا، پھر آپ نے انہیں جواب دیا، اور وہ مقرب اور جواب دینے والے فرشتوں میں سے تھے۔ اور تیرے نام سے جو محفوظ شدہ تختی میں لکھا ہوا ہے، اور تیرے نام سے جو مقرر کردہ ہیلوس میں لکھا ہے،
اور تیرے نام سے جو حمد کے معیار پر لکھا ہے جو تو نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، اللہ ان پر اور ان کی آل پر رحمت نازل فرمائے، اور اس سے پول اور شفاعت اور تعریفی مقام کا وعدہ کیا، اور اس نام سے جس سے آسمان کتابوں کے طمار کی طرح لپیٹے جائیں گے، اور اس نام سے جس سے تیرے بندوں کی توبہ قبول ہوتی ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں، اور تیرے چہرے سے ان کے چہرے عزت والے ہیں، اور جس سے تیرے نور سے پردے ہٹ جاتے ہیں، اور جس سے اس نے اپنی خوبصورتی سے عرش کو قائم کیا۔ اے محمد اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور یوسف اور قبیلے اسرائیل کے، اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے۔ اے جبرائیل کے رب، میکائیل اور اسرافیل اور اسرائیل کے اور انبیاء اور رسولوں کے رب، اور تورات اور انجیل اور زبور کا نازل کرنے والا اور بڑا معیار ہے، میں تجھ سے ان تمام ناموں کے ساتھ سوال کرتا ہوں جو تیرے لیے ہیں، جن سے تجھ کو مخاطب کیا گیا ہے، یا جو تیری کتابوں میں سے کتاب میں نازل ہوئے ہیں، یا تو میں سے کسی کو سکھایا ہے، یا علم غیب اس سے آپ کو متاثر کیا ہے۔ اے عطا کرنے والوں کے عطا کرنے والے، اے گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرنے والے اور مشکل سے آسانی پیدا کرنے والے، اپنی طرف میری سفارش کرنے والا بن جا، جبکہ تو ہی میری حجت ہے، اور اس نام سے جس سے اس کی باتوں کی سچائی ثابت ہو اور باطل باطل ہو جائے، اگرچہ گناہ گار حقیر ہوں، اور اس نام سے جس سے گرج اس کی حمد بیان کرتی ہے اور فرشتے اس کے خوف سے، اور تیرے نام سے جو مقرب فرشتوں کے پروں پر لکھا ہوا ہے، اور تیرے نام سے جس سے بوسیدہ ہڈیاں زندہ ہوتی ہیں، اور اس نام سے جس سے عیسیٰ بن مریم نے دعا کی تھی اور موسیٰ کے عصا پر تمہارے نام لکھے ہوئے تھے، اور تیرے نام سے جس سے موسیٰ علیہ السلام نے مصر کے جادوگروں پر غلبہ کیا تھا، پھر تو نے اس کی طرف وحی کی کہ ڈرو نہیں، بے شک تو بلند مقام پر ہے، اور سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کی انگوٹھی پر تیرے اسماء کنندہ ہیں، جس سے وہ جن و انس شیاطین کو قابو میں رکھتے تھے، اور اس کے ذریعے ابلیس کو اور اس کے لشکر کو رسوا کرتے تھے، اور جن ناموں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے نجات ملی، اور ان ناموں سے جس سے حضرت ادریس علیہ السلام کا مقام بلند ہوا، اور اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی پر لکھے ہوئے ناموں سے، اور مقدس گھر پر لکھے ہوئے ناموں سے، اور ان تمام ناموں سے جنہیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء یا مقرب فرشتوں یا مومن بندوں کو پکارا ہے، اور اللہ کے تمام ناموں سے وہ اپنی کتابوں میں سے کسی ایک سے بھی غالب عظیم ہے، اور وہ تمام نام جو اس کے علم میں محفوظ ہیں، اور وہ نام جو محفوظ شدہ تختی پر لکھے ہوئے ہیں، اور اس نام سے جن سے اس نے فطرتیں پیدا کی ہیں، اور اللہ کے نام سے جو سب سے بڑا ہے، سب سے زیادہ بزرگی والا، طاقتوروں میں سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ طاقتور، سے زیادہ طاقتور، اور ان سب کے نام جن کا ذکر کیا جائے تو فرشتوں کے کندھے کانپنے لگتے ہیں، اور اس کے آسمان اور اس کی زمین اور اس کی جنت اور اس کی آگ، اور اس کے اس عظیم نام سے جو اس نے حضرت آدم اور آدم کو جنت کے باغ میں سکھایا تھا، اس کی اولاد اور اللہ کے تمام انبیاء اور رسولوں پر، اے اللہ تو ان ناموں کی حرمت سے اور ان کی تعبیر کی حرمت سے، پھر ان کی تعبیر تیرے سوا کوئی نہیں جانتا، کہ تو میری دعا قبول فرما اور میری درخواست پر رحم فرما، اور مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، اور ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور بخشش اور رحمت بھیج، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دے، اور قیامت کے دن ہمیں عذاب نہ دینا، بے شک تم وعدہ خلافی نہیں کرتے، اور تم نے دیکھا کہ فرشتے عرش کو گھیرے ہوئے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، اور کہا گیا سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا